اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آ جائے گی۔ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت پا لے گی، یعنی موت تمہیں آ جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بھلے تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو، اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، تب بھی موت تمہیں آ جائے گی۔ جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہوگا تو موت اس کو آ جائے گی، یا جب اس کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر موت اس کو آ جاتی ہے، پھر موت اس کو آ کے گھیر لیتی ہے۔ بھلے وہ کھلے میدان میں ہو، بھلے وہ کسی محل میں ہو، بھلے وہ کسی مضبوط قلعے میں ہو، بھلے وہ باغ میں ہو اور ریگستان میں ہو، وہ مسجد میں ہو یا ہسپتال میں ہو، جب موت کا وقت آ گیا نا اور زندگی کا وقت پورا ہو گیا تو بس پھر وہ آ جاتی ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ بے شمار ایسے صحابہ کرام ہیں، جیسے کہ بعض منافق کہا کرتے تھے کہ ہم نے اچھا کیا نا ہم میدان جنگ میں نہیں گئے، اگر ہم بھی جاتے تو ہم بھی مارے جاتے۔ کہ ان کو یہ جواب دیا گیا کہ ذرا ان سے پوچھیں نا کہ اگر آپ گھر پر بیٹھے رہتے تو کیا وہاں آپ کو موت نہ آتی؟ جب آپ کا وقت پورا ہو جائے گا تو پھر آپ گھر پر ہوں یا ہسپتال میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، پھر موت کا وقت اٹل ہے اور وہ پورا ہو جائے گا۔ بے شمار ایسے صحابہ کرام ہیں جو بے شمار جنگوں کے اندر جو شامل ہوئے، مگر وہ جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ طبعی موت اپنے بستر کے اوپر اپنے گھر کے اندر ان کو آئی، جو ساری زندگی جنگوں کے اندر رہی۔ تو یہ جیسے منافق کہتے تھے کہ اگر ہم جنگ میں نہ جاتے، ایسا نہیں، موت کا وقت مقرر ہے۔ جب موت کا وقت آ گیا، جہاد جو ہے یہ موت کا سبب نہیں ہے کہ جو جہاد میں جائے گا، جنگ میں جائے گا، کسی غزوہ میں گیا تو نہیں، ایسا نہیں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو پھر خواہ انسان جیسے میں نے عرض کیا باغ میں ہوں یا میدان میں ہوں یا ریگستان میں ہوں، مسجد میں ہوں یا ہسپتال میں ہوں، پھر اس کو موت آ جائے گی۔ میدان جنگ میں ہو یا اپنے گھر میں اپنے بستر پر ہو، پھر اس کو موت آ جائے گی جب اس کا وقت پورا ہو گیا۔ تو اصل میں فرمایا گیا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی موت پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، بھلے تم مضبوط قلعوں میں ہو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بھلے اپنے آپ کو بلند و بالا
محلوں کے اندر بند کر لو، مضبوط قلعے بنا لو کہ یہاں مجھے موت نہیں آئے گی، موت وہاں پر بھی آ جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ ہی ہوگا، وہ آپ کے گھر میں آپ کا بستر بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑے بڑے محل بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے مضبوط قلعے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بھلے تم مضبوط قلعوں میں ہو، زبردست قلعوں میں، موت کا جب وقت آ جائے گا تو وہ آ گیا۔ پھر اب تم اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لو یا محل میں بند کر لو۔ تو حافظ ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے سے اسی آیت کے تحت نہ کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو وہ تمہیں لے جائے گی، لے لے بھلے تم مضبوط قلعوں میں۔ تو اس کی تفسیر میں انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے ایک ولی اللہ کا واقعہ بیان کیا، اور ایک ولی اللہ کے علم غیب جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا اس کا بھی ذکر کر دیا ہے اس کے اندر۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر انہوں نے ایک حاملہ عورت کا قصہ لکھا ہے، ایک حاملہ عورت کا، کہ ایک عورت تھی تو جب اس کے ہاں وقت آیا ڈلیوری کا تو ایک بچی پیدا ہوئی۔ تو اب وہ چونکہ علاقے سرد تھے، سردی بڑی زبردست تھی، تو اس نے اپنے ملازم کو، ایک اس نے نوجوان بچہ رکھا ہوا تھا، اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ آگ کا بندوبست کرو، سردی بہت ہے، اور اسی دن بچی پیدا ہوئی تھی، یا ایک دو دن کی، چند دن کی وہ بچی تھی، جو بھی تھا۔ اس نے کہا آگ کا بندوبست کرو۔ اب وہ شخص جب باہر نکلا آگ لینے کے لیے، ملازم جو ہے جب باہر نکلا تو اسے گھر کے دروازے کے اوپر ایک درویش ملا، ایک فقیر ملا گھر کے دروازے پر۔ تو اس فقیر نے، اس درویش نے، اس اللہ کے ولی نے، اس نے اس ملازم سے پوچھا کہ تمہاری مالکن کے ہاں، تمہارے گھر میں وہاں لڑکی ہوئی ہے یا لڑکا؟ اس نے کہا لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ ملازم تھا، وہ تو آگ کا بندوبست کرنے جا رہا تھا، جب گھر سے نکلا تو باہر دروازے پر ایک درویش کھڑا تھا۔ اس نے کہا بتاؤ لڑکی ہوئی ہے یا لڑکا؟ اس نے کہا لڑکی ہوئی ہے۔ اس درویش نے اس کو کہا، اس نے کہا کہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے نا، وہ 100 مردوں سے زنا کرے گی، اور اس کے بعد اسی گھر کے ملازم سے شادی کرے گی، اور اس لڑکی کی موت، یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے، ایک تو یہ 100 زنا کرے گی، پھر اسی گھر کے ملازم سے شادی کرے گی، اور اس لڑکی کی جو موت ہے وہ ایک مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ اب ان لڑکے نے جب یہ بات سنی، یہ کہہ کر وہ فقیر چلا گیا، وہ گھر کے اندر واپس آیا۔ اس نے کہا کہ اگر اتنی منحوس لڑکی ہے، اس نے دل میں سوچا ہوگا، یہ تفسیر کے الفاظ نہیں ہیں، اس نے دل میں سوچا ہوگا کہ اگر اتنی منحوس لڑکی ہے تو اس کو اس کا کام تمام کر دو۔ اس نے، اس بچے نے اس لڑکی کو اس کے پیٹ میں خنجر مارا، اور خنجر مار کر اس نے دوڑ لگا دی، وہ وہاں سے دوڑ گیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید وہ لڑکی، بچی جو ہے وہ مر گئی، مگر خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ وہ بچی کو اللہ نے زندگی عطا فرما دی، اور وہ مرنے سے بچ گئی۔ اس کا زخم آہستہ 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 شور مچا، گھر والوں نے فوراً مرہم پٹی حکیموں کو دکھایا ہوگا، وہ بچ گئی۔ اس کا زخم آہستہ آہستہ صحیح ہو گیا، اور وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگی، جوان ہونے لگی۔ اب وہ ملازم جو تھا
جس نے اس کو خنجر مارا اور دوڑ گیا کہ مجھے پکڑنا لیں گھر والے جو ان سے. اب وہ سمندر کے راستے وہاں سے کسی دوسرے شہر چلا گیا یا کسی دوسرے ملک چلا گیا، اور وہ وہاں جا کر اس نے جو بھی نوکری کاروبار وغیرہ اس نے کیا تو خدا نے اس کو بڑی دولت عطا فرمائی، وہ بڑا امیر کبیر ہو گیا. پھر وہ بہت سالوں کے بعد واپس لوٹا، 15 سال 20 سال کے بعد واپس لوٹا اپنے اسی شہر میں، اپنے اسی ملک میں. تو اس نے ایک بوڑھی عورت سے کہا، اس نے کہا کہ میں اس شہر کی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے، میں اس سے جو ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اس بوڑھی عورت نے کہا، اس نے کہا ایک لڑکی میری نظر میں ہے، اگر کہو تو میں اس کو شادی کا پیغام دیتی ہوں. وہ اس شہر کی حسین و جمیل لڑکی ہے، بہت خوبصورت لڑکی ہے. اس نے کہا فوراً پیغام لے جاؤ. اور وہ تھا بھی بہت امیر کبیر ہو چکا ہوا تھا. ان دونوں کی شادی ہو گئی. اب وہ لڑکی اس کے گھر میں آ گئی، شادی ہو گئی. ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں باتیں ہو رہی تھیں. تو اس لڑکی نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والی ہو اور تم کہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا. اس نے کہا میں اصل میں، یعنی اس نے بتایا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، اور جس مالکن کے ہاں میں کام کرتا تھا اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی. جب میں آگ لینے کے لیے باہر نکلا تو ایک درویش دروازے پر کھڑا تھا جس نے کہا کہ لڑکی ہوئی یا لڑکا؟ میں نے کہا لڑکی ہوئی. اس نے کہا سنو، یہ لڑکی 100 زنا کرے گی اور پھر اس گھر کے ملازم سے شادی کرے گی اور اس کی موت ایک مکڑی سے ہوگی. اچھا، وہ لڑکی جو سی اس کی باتیں سنتی رہی. جب اس نے بات مکمل کر لی اس نے کہا کہ تم حیران ہو گے میری بات سن کر کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کو تم نے خنجر مارا تھا. اس نے کہا اگر واقعی تم وہ لڑکی ہو تو پھر تمہارے پیٹ کے اوپر وہ نشان ہوگا. اس نے کہا میں تمہیں وہ نشان دکھاتی ہوں. اس نے خنجر کا نشان دکھایا تو پیٹ چیرا ہوا تھا. اس نے کہا میں ہی وہ لڑکی ہوں. اب جب اس نے دیکھ لیا اس نے کہا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جس گھر سے تم مار کر بھاگے تھے، مجھے پتہ چلا کہ تم مار کر بھاگے تھے. تو اس نے کہا کہ اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ تم وہی عورت ہو، تم وہی بچی ہو جس کو میں نے خنجر مارا تھا. آج میری تیرے سے شادی ہو گئی. تو پھر ایک بات اور بھی سن لو. اس نے کہا مجھے اس درویش نے ایک بات اور بھی بتائی تھی. اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکی 100 زنا کرے گی، 100 مردوں سے زنا کرے گی. وہ کہنے لگی تم سچ بولتی ہو. اس درویش نے سچ کہا تھا. واقعی میں نے اپنی زندگی میں بہت زنا کی ہے، بہت زنا کی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے 100 زنا کی ہیں یا نہیں کی. تعداد مجھے نہیں یاد، مگر میں نے زنا بہت کی. اس نے کہا پھر ایک بات اور بھی سن لو کہ اس درویش نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری موت جو ان سی ہے وہ ایک مکڑی سی ہوگی. اس نے کہا جب یہ سارا کچھ سچ ہے تو چونکہ وہ اس عورت سے بہت اپنے وقت کی حسین و جمیل عورت تھی، وہ اس سے بہت محبت کرنے لگ گیا. اس نے کہا میں تمہارے لیے ایک محل بناتا ہوں، قلعے کی طرح کا قلعہ نما محل بناتا ہوں، بہت مضبوط محل بناتا ہوں میں تمہارے لیے، جہاں کوئی کیڑا سانپ یعنی کوئی مکڑی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. یعنی اس نیت سے کہ بھئی جو کہا گیا تھا کہ مکڑی سے موت ہوگی، مکڑی سے موت نہ ہو. اس نے بڑا شاندار محل بنایا. ایک دن وہ اپنے بیڈ روم میں لیٹے ہوئے تھے تو چھت کے اوپر اس شخص کو ایک مکڑی نظر آئی. اس نے کہا وہ دیکھو مکڑی. اس نے جب دیکھا عورت نے، اس کی بیوی نے، اس نے کہا ہاں یہ تو مکڑی ہے. کہنے لگی لیکن میں ڈرتی نہیں ہوں، کیا تم میرے سے مذاق کر رہے ہو؟ یعنی تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ اس نے کہا ڈرا نہیں رہا، میں تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ مکڑی ہے. اس نے کہا نیچے اتارو، میں اس کو اپنے پاؤں سے مسل دوں گی. یعنی یہ مجھے کیا مارے گی، میں اس کو مار دوں گی. مکڑی کو نیچے اتارا گیا، نیچے پھینکا گیا تو اس عورت نے اس کو اپنے پاؤں سے مسل دیا.
مسلتے وقت مکڑی کے جو اندر کا مواد تھا اس عورت کے پاؤں کے انگوٹھا یا انگلی کے ناخن اور گوشت کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے وہ ایک قطرہ اس میں چلا گیا۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ وہ انگوٹھا سوج گیا، پاؤں کالا ہو گیا، ٹانگ پوری کالی ہو گئی اور وہ زہر پورے جسم میں پھیل گیا، اور پھر اس عورت کی جو موت ہے اس مکڑی کی وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا، یہ جو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی جب موت کا وقت آ گیا اب وہ وقت پورا ہو گیا۔ اب تم باغ میں ہو یا ریگستان میں، میدان میں ہو یا گلستان میں، مسجد میں ہو یا گھر میں، ہسپتال میں ہو یا محل کے اندر، جہاں کہیں پہ بھی ہو، جب وقت پورا ہو گیا تو تمہیں موت کا وقت آ لے گا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر ان کو کچھ اچھائی پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر ان کو کچھ برائی پہنچے تو اے رسول مکرم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کیسے لوگ ہیں یہ بات بھی نہیں سمجھتے کہ اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کچھ برائی پہنچے تو یہ کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ کیونکہ وہاں منافق بھی تھے، مدینہ طیبہ کے اندر یہود بھی تھے، تو اگر کوئی فائدہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، تو اگر کوئی نقصان ہوتا تھا تو کہنے لگے کہ جب سے یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آئی ہیں ہمارا تو رہنا سہنا مشکل ہو گیا، ہماری تو کھیتی باڑی، ہمارا تو اناج میں وہ بات نہیں رہی، ہمارا اناج کم ہونے لگ گیا، ہماری کھیتی کم ہونے لگ گئی ہے۔ کل من عند اللہ، آپ کہیے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے، کیسی باتیں کرتی ہیں، اچھائی آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچے تو یہ آپ کی طرف سے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اے مخاطب، تجھے جو اچھائی پہنچ رہی وہ اللہ کی طرف سے، اور اب سن، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تجھے برائی پہنچتی ہے وہ تیری ذات کی وجہ سے ہے۔ سن، اصل تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اچھائی جو تجھے پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تم کو جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے اپنے اعمال ہیں جو تمہیں برائی پہنچتی ہے۔ اعمال خود کے اچھے نہ ہوں اور کہنا کہ یہ اللہ نے سارا کر دیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، تو اب اللہ پاک نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے مخاطب تجھے جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو یہودی اور منافق جو ان سے جب ان کو اچھی چیزیں ملتی، نعمتیں ملتی، مال ملتا تو اس کو
اللہ کی طرف منسوب کر دیتے، جب کوئی مصیبتیں آتی تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے کہ ان لوگوں کی آنے کی وجہ سے، جب سے یہ مدینہ منورہ میں آئی ہیں، ہمارے پھلوں میں وہ کمی آ گئی ہے، ہماری کھیتیوں کے اندر کمی آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا، عزت ہے، ذلت ہے، دولت ہے، سختی ہے، آسانی ہے، کامیابی ہے، ناکامی ہے، فصلیں، باغ ہیں، نہریں ہیں، پانی ہے، ان میں جو بھی کمی یا فائدہ، جو بھی فائدہ یا نقصان ہو، یا کمی یا زیادتی ہو، یا بیماری ہے، صحت ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی قضاء و قدر سے ہوتا ہے، اللہ کی قضاء و قدر سے، جو اس نے قضاء و قدر کا ایک نظام بنایا ہے۔ تو اے مخاطب، تم کو جو اچھائی پہنچی وہ اللہ کی طرف سے، اور تم کو جو برائی پہنچی وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے۔ تو بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے جو بعض پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جاہلوں والی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہمارے جو برے اعمال ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے اور برائی بھی اللہ کی طرف سے، اور اپنے اعمال کو بھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اچھے اعمال بھی اللہ کی طرف سے اور ہمارے برے اعمال بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اکثر پڑھے لکھے لوگ آج کل کے آپ کو ایسے نظر آئیں گے، وہ کہیں گے یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ایسی، اللہ نے لکھا ہی ایسی تھا ہمارے نصیب میں جو سا، تو اس میں ہمارا کون سا گناہ ہے؟ کل من عند اللہ، آپ کہیے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اصل میں انسان، ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان وہی کرتا ہے جو اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دی ہے، یعنی اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دی ہے، اور اگر وہ چوری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ تو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ ہر چیز لوح محفوظ میں پہلے لکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ یہ سارے کام جو ان سے یہ کر رہا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر پر تدبیر معلق ہوئی، کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ آپ نے کر دیا۔ ایک شخص کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس نے نماز پڑھنی ہے، اس نے نماز پڑھ لی۔ ایک شخص کی تقدیر میں لکھا تھا اس نے چوری کرنی ہے یا اس نے زنا کرنا ہے، اس نے زنا کر لیا۔ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا نا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا تو اب کوئی نیکی کرے یا گناہ، نہ اس کی جزا نہ اس کی سزا۔ جب تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا کہ بھئی تم نے نماز پڑھنی ہے تو تم نے نماز پڑھ لی، تم نے تو نماز پڑھنی تھی نا، کیونکہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس شخص نے چوری کرنی ہے، اس نے چوری کر لی، تو پھر ثواب کس چیز کا اور سزا کس چیز کی؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا بھئی، جزا اور سزا تو تب ہے نا جب اختیار آپ کے ہاتھ میں ہو۔ اگر اختیار آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہی نہیں ہے، ایک شخص نے نیکی کرنی ہے، اس نے نیکی کی، اس نے اپنی مرضی سے تو نیکی کی ہی نہیں، تو پھر اس کی جزا کس چیز کی؟ اور ایک شخص نے وہ جو گناہ کیا وہ بھی اس نے اپنی بقول، جو معاذ اللہ استغفر اللہ، جو یہ بات کرتے ہیں کہ وہ تو میں نے گناہ اس لیے کیا کہ اللہ نے میری تقدیر میں، اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، میں نے گناہ کر لیا، تو پھر اس کو سزا کس چیز کی؟ پھر اس کو سزا کس چیز کی؟
سوچنے کی بات یہ ہے. تو جزا اور سزا جو ہے اس پر عمل درآمد تو تب ہوگا جب اختیار بندے کے ہاتھ میں ہو. جب اختیار بندے کے ہاتھ میں ہو تو لہذا وہ تقدیر یا لوح محفوظ پر لکھا ہونے سے مجبور کیسے ہوا جب اختیار اس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اختیار آپ کے ہاتھ میں دیا ہے نا. آپ چاہیں تو نماز پڑھیں، آپ چاہیں تو مسجد میں نماز پڑھنے چلے جائیں، آپ چاہیں تو بازار میں چوری کرنے چلے جائیں. اختیار تو آپ کے ہاتھ میں ہے. تبھی جزا اور سزا کا قانون صحیح ہوگا نا. اختیار آپ کے ہاتھ میں. میں نے تمہیں بتا دیا کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے. ایک بندہ آدھی رات کے وقت اٹھا، اس نے وضو کیا، تہجد پڑھی، مسجد کی طرف روانہ ہو گیا. ایک دوسرا بندہ وہ آدھی رات کے وقت اٹھا، وہ چوری کے لیے یا زنا کے لیے نکل گیا. اختیار بندے کے پاس ہے. اللہ نے اختیار بندے کو دی ہے. اگر بندے کے پاس اختیار ہی نہ ہوتا، آپ مجبور ہوتے نماز پڑھنے کے اوپر، تو آپ کی جزا کس چیز کی؟ اور آپ مجبور ہوتے اس گناہ کے کرنے پر، تو پھر آپ کے اوپر سزا کس چیز کی؟ تو مجبور تو وہ تب ہوتا اگر خدا اسے اختیار ہی نہ دیتا. تو جب اختیار آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اب وہ شخص چاہے تو نیکی کرے چاہے برائی، چاہے تو نماز پڑھے چاہے تو چوری، مرضی اس کی اپنی ہے. تو جب مرضی اس کی اپنی ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا؟ تو بعض عقل سے پیدل یا بے وقوف لوگ وہ یہ کہہ دیتے ہیں تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. میں نے خود ایسے لوگوں سے میرا پالا پڑا ہے، ان سے گفتگو ہوئی ہے. نہیں، تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا. نہیں نماز پڑھی ساری زندگی. میں نے خود ایسے تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یا تم ساری رات جوا کھیلتے رہے، تم نماز بھی تو پڑھ سکتے تھے. ایسے لوگ دیکھے میں نے اپنی زندگی میں. وہ کیا کہیں گے؟ وہ تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا، اس لیے میں بس ٹھیک ہے، تقدیر میں جو لکھا تھا ویسا ہی ہے. تقدیر میں نمازیں لکھی ہوتی تو ہم نمازیں پڑھتے. اختیار تو بندے کو دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر تقدیر میں ہی ایسا لکھا گیا تھا تو پھر نہ تو جزا نہ سزا، پھر تم تو مجبور ہو جو کام تم کر رہے ہو. پھر نہ تمہاری کوئی جزا ہے نہ تمہاری کوئی سزا ہے، پھر جو مرضی کرتے رہو. لیکن اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی ہے. بندے کو بتا دیا کہ یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے، یہ کالا ہے یہ گورا ہے، یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، یہ نماز ہے یہ زنا ہے یہ چوری ہے. مرضی تیری ہے، اب تم جس چیز کو مرضی چن لو. سمجھ میں آئی؟ تو جب اختیار بندے کو دیا جائے گا تو تب جزا اور سزا کا قانون اپنی جگہ پر صحیح مکمل ہوگا. میری بات اب آپ لوگ سمجھیں جن سے. تو یہ چیز کہنا کہ یہ تو تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا، میرا کیا قصور، اللہ کا منظور ہی ایسا تھا. بڑے لوگ دیکھے زندگی میں. یعنی ایک تو گناہ اور گناہ کے اوپر گناہ، استغفر اللہ من ذلک، گناہ کے اوپر. اصل چیز کیا ہے؟ ہر بھلائی اور برائی جو ہے وہ خدا نے اپنے علم ازلی کے مطابق مقدر فرما دی. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ تو پہلے ہی لوح محفوظ پر لکھا ہوا سارا، تو جو لکھا ہوا تھا ویسا ہی ہونا تھا نا. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا تھا ویسا ہی ہونا تھا. نہیں، جیسا تم نے کرنا تھا ویسا لکھ دیا گیا. وہ جانتا تھا یہ شخص نماز پڑھے گا، یہ بندہ زنا کرے گا، یہ بندہ چوری کرے گا، یہ بندہ حج کرے گا. وہ جانتا تھا. جیسا تم نے کرنا تھا ویسا اس نے لکھ دیا. اس کے لکھنے نے تمہیں مجبور نہیں کیا.
اگر اس کا لکھنا تمہیں مجبور کر دے تو پھر تو نہ جزا نہ سزا، پھر تو تم مجبور ہو، پھر تو تم ایک روبوٹ ہو جو مرضی کام کرتے جاؤ، پھر تو جس چیز کے اوپر جو کمانڈ تمہیں دی گئی ہے تم نے وہی کام کرنا ہے نا۔ پھر تمہیں نیکی کس چیز کی، جنت کیا تو پھر دوزخ کیا، اختیار تمہارے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ اور یہ رہی بات کہ نہیں جی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا، ایسا ہرگز بھی نہیں کہ جیسا لکھا ہوا تھا اس نے ویسے ہی جو ان سے کر دیا، نہیں۔ ہر بھلائی برائی خدا نے اپنے علم ازلی کے مطابق مقدر فرما دی، جیسا ہونے والا تھا، جو جیسا کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جانا اور وہ اس نے لکھ دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا کرنے کے اوپر ہم لوگ مجبور ہو گئے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا، ویسا اس نے لکھ دیا۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ میں آپ کو اس کی ایک آسان سی مثال سمجھاتا ہوں۔ بچپن کی بات ہے، آج سے 30-35 سال کا بیش پرانی بات ہوگی۔ میرے استاد گرامی زبردست قرآن کریم کے مفسر اور شیخ الحدیث تھے اور شیخ الفقہ تھے، مفتی محمد رمضان قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گلستان کی پھول چننے والوں میں سے تھے۔ تو یہ بہت پرانی بات ہے، میں اس وقت ہیلے کالج میں پڑھا کرتا تھا، تو میں ان سے بھی پڑھتا تھا اس وقت فقہ۔ تو ایک دن نا اسی موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی، تو بچپن بھی تھا، میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا، ہیلے کالج میں، جامعہ یونیورسٹی میں۔ تو بات سمجھ میں نے کہا نہیں مفتی صاحب دیکھیں بات سنیں، ایک طرف تو یہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے یہ سارا کچھ تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جو مجھے بتائیں لوح محفوظ میں یہ نہیں لکھا ہوا جو ہم نے کرنا تھا وہ وہاں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ ہاں وہ لکھا ہوا ہے۔ جب وہ لکھا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے، جو لکھا ہوا تھا وہی ہم کر رہے ہیں، آج ہم وہی تو کر رہے ہیں۔ اچھا بڑی دیر نا یہ گفتگو چلی، پھر انہوں نے نا مجھے ایک بڑی پیاری چھوٹی سی سادی سی بچوں کو سمجھانے والی مثال دی۔ انہوں نے کہا اچھا اب تم سمجھ جاؤ گے، میری بات سنو غور سے۔ میں نے کہا اچھا سمجھائیں۔ انہوں نے کہا فرض کرو آپ نے 10 تاریخ کو کراچی جانا ہے، آپ نے 10 تاریخ کو کراچی جانا ہے۔ اب آپ ٹرین کا ٹکٹ بھی خرید چکے ہیں، آپ نے ٹرین کا ٹکٹ بھی خرید لیا۔ آپ نے مجھے کسی سے پتہ چل گیا کہ آپ نے 10 تاریخ کو آپ ٹرین کے اوپر جا رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں، مجھے کہیں سے پتہ چل گیا۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہیں سے کہ آپ 10 تاریخ کو کراچی جا رہے ہیں، اور جا بھی کس پہ رہی ہیں، غور سے سمجھنا ہے نا، ٹرین کے اوپر جا رہی ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا، میں نے وہ بات لکھ لی۔ میں نے کہا سعید صاحب جو ہے نا یہ 10 تاریخ کو ٹرین کے اوپر کراچی جا رہی ہیں، میں نے اپنی ڈائری میں لکھ لی، میں نے یہ بات اپنی ڈائری میں لکھ لی، اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیا۔ اچھا مجھے فرمانے لگے، کہنے لگے کہ اب میں نے تو وہ بات لکھ لی اپنے علم کے مطابق، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کہیں سے پتہ چل گیا کہ آپ جا رہی ہیں 10 تاریخ کو کراچی جا رہی ہیں، ٹرین کے اوپر جا رہی ہیں۔ اگر میں نہ لکھتا تو کیا آپ نہ جاتے؟ بتائیے، جاتے نا؟ مجھے تو کہیں سے پتہ چل گیا، میں نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا 10 تاریخ کو کراچی جا رہی ہیں ٹرین کے اوپر، تو اگر میں نہ لکھتا آپ کراچی نہ جاتے؟ بتائیے، آپ تو تب بھی جا ہی رہے تھے نا، آپ نے تو ٹکٹ لے لی، آپ ٹرین پہ جا رہے ہیں۔ میں نے مفتی صاحب کو کہا، میں نے کہا جی سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا میں تو پھر بھی جاتا۔ اچھا پھر انہوں نے ایک دوسرا سوال کیا، انہوں نے کہا میں نے جو اپنی ڈائری میں لکھ لیا تھا، مجھے تو کہیں سے پتہ چل گیا کہ آپ ٹرین پر کراچی جا رہی ہیں، میں نے جو لکھ لیا تھا
کیا میرے لکھنے نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ کراچی جائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں نے تو نماز پڑھنی نہیں تھی، تقدیر میں لکھا ہوا، میں شرابی ہوں، میں زانی ہوں، تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ ایسے ایسے بے ادب لوگ ہیں، خدا نے لکھا ہوا تھا، اس نے جو لکھا تھا میں نے وہی کیا۔ دوسرا سوال انہوں نے مجھ سے یہ کیا، انہوں نے کہا کیا میرے اپنی ڈائری میں لکھ دینے سے اس نے آپ کو مجبور کیا کراچی جانے کے اوپر؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ تو میں نے کہا نہیں، میں آپ کے لکھ دینے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے ہی کراچی گیا ہوں۔ تو فرمانے لگے بیٹا یہی معاملہ بندے کی تقدیر کا ہے، یہی معاملہ بندے کی تقدیر کا ہے کہ اللہ نے اپنے علم ازلی سے جانا کس بندے نے نماز پڑھنی تھی، کس نے چوری کرنی تھی، کس نے نیکی کرنی تھی، کس نے برائی کرنی تھی، کس نے اچھے کام کرنے تھے، کس نے برے کام کرنے تھے، کس نے آب زمزم پینا تھا، کس نے شوق سے شراب پینی تھی۔ اس نے اپنے علم ازلی سے جان لیا اور اس نے لکھ دیا۔ اس کے لکھنے نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اگر اس کے لکھنے نے کسی کو مجبور کیا تو پھر وہ شراب پیے یا نماز، پھر اس کو نہ تو جزا نہ اس کی کوئی سزا۔ پھر تو میں نے آپ کو کہا نا وہ ایک رپورٹ ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو انہوں نے نا مجھے یہ ایک بڑی آسانی سے انہوں نے مجھے یہ ایک مثال سمجھائی۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں۔ میں نے ان سے تھوڑی سی بحث کی، جب بحث تھوڑی سی بڑی تو انہوں نے کہا یہ سمجھ نہیں رہا۔ انہوں نے پھر مجھے یہ مثال کہا اچھا چلو بتاؤ، تم نے کراچی جانا ہے 10 تاریخ کو، مجھے کہیں سے پتہ چل گیا، میں نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا، کیا تم میرے لکھنے کی وجہ سے مجبور ہوئے وہاں جانے کو؟ اور اگر میں نہ لکھتا تو کیا تم نہ جاتے؟ نہیں، میرے لکھنے کی وجہ سے تم یہ کام نہیں کر رہے، تم نے جو کام کرنا تھا وہ اس نے پہلے ہی لکھ چھوڑا ہے۔ اصل چیز یہ چیز اللہ پاک نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تو تم کو جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تم کو جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری ذات کی وجہ سے، وہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے تمہارے اوپر، تم جو نیکی کرتے ہو، مگر جو تم برائی جو گناہ کر رہے ہو تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔